اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین منتجبین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الی یوم الآخر و بعد یوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صلوات پڑھیے بحق محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب مومنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کل میں نے کہا کہ میں 9 بجے بیٹھوں گا، بہرحال تاخیر ہو گئی، جس پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ کل بھی میں نے اسی آیہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا اور اس کے ذیل میں معروضات پیش کی تھی۔ بڑی ماشاءاللہ محبت فرمائی، لطف فرمایا آپ نے۔ خالق آپ کی اس عبادت کو، سعی جویلہ کو قبول کرے۔ اور یقیناً یہ ہماری مجالس میں اکثر کہا کرتا ہوں، اے اللہ جہاں یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں، وہاں ذریعہ ہدایت بھی بنا۔ کل عرض کیا، خلاصہ یہ، صلوات پڑھ دیجئے کہ محمد کہ دعوت دینا یہ فطرت انسان ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ ظاہر ہے فطرت سے نہیں روکتا۔ آنکھ کا دیکھنا فطرت ہے، زبان کا بولنا فطرت ہے، کان سے سننا فطرت ہے، ہاتھ سے پکڑنا فطرت ہے، پاؤں کے ذریعے چلنا فطرت ہے۔ کبھی اسلام نے فطرت سے روکا نہیں۔ یہ نہیں کہا آنکھ سے نہ دیکھو، ہاں یہ ضرور کہا ہے حرام نہ دیکھو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ یہ نہیں کہا آنکھ سے نہ دیکھو، یہ نہیں کہا کان سے نہ سنو، یہ ضرور کہا ہے جو حرام ہے اس سے محفوظ رہو۔ یہ نہیں کہا بولو نہیں، لیکن یہ ضرور کہا ہے گالی گلوچ نہ دو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہا اسے نہ پکڑو، ہاتھوں سے نہ پکڑو، مگر یہ ضرور کہا ہے حرام کو نہ پکڑو۔ توجہ ہے یا نہیں؟
تو فطرت سے اسلام روکتا نہیں ہے، دین فطرت ہے، اللہ فطرت کی طرف ہی انسان کو لے کے جاتا ہے۔ تو جب دعوت دینا فطرت ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام دعوت سے روکے، جس کا آغاز ہی دعوت ذو العشیرہ سے ہوا؟ نہیں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے لوگ تو کہتے ہیں نا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام تلوار اور قرآن سے پھیلا۔ او بھائی ذرا آ کے اسلام کی ابتدا کو دیکھ، آغاز اسلام دیکھ کہ دعوت ذو العشیرہ ہے، بتا یہاں تلوار دکھتی کہاں ہے؟ نظر کہاں آئی تلوار؟ کہیں نظر آئی ہے تلوار؟ تلوار کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ دعوت سے آغاز ہو رہا ہے۔ البتہ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ دعوت نے، اس اسلام کی پہلی دعوت نے چند اصول ضرور معین کر دیے۔ ایک تو یہ کہ دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے قریبیوں سے کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت دو لیکن ہر ایک کو ابھی نہیں دینی، ہر ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے قریبیوں کو بلا، اقربین کو بلا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے ان اقربین میں کوئی اقرب پیدا ہو جائے، توجہ ہے؟ اور فرمایا نا آغاز ہو رہا ہے دعوت سے۔ میں نے کہا چند اصول معین کر دیے، بلاؤ پہلے اپنوں سے، گھر سے شروع کرو۔ دعوت کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ شاید اگر کہیں ہم کامیاب نہیں دکھتے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو تو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر میں اس دعوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ محبت فرمانے آج جو ہم اپنے معاشرے میں اتنی گندگی جو دیکھ رہے ہیں، خاندان میں، قبیلے میں، اپنے گھروں میں، اور پھر شکایت ہوتی ہے کہ اولاد سنتی نہیں ہے، اولاد گھبرا تو نہیں گئے، اولاد سنتی نہیں ہے، اولاد مانتی نہیں ہے۔ بھائی کیسے سنے کیا مانے؟ تو لوگوں کو تو دعوت دیتا ہے، اپنے گھر میں تو آج تک دعوت دی نہیں ہے۔ حالانکہ گھر سے شروع کر، یہ دیکھیں اسلام کی پہلی گھر سے شروع کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، یاد رکھ خود بھی بچ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچا جہنم کی آگ سے۔ اور میں یہی کہا کرتا ہوں، اسلام کے جو امتیازات ہیں، ان انفرادیات میں سے ایک اسلام کی انفرادیت یہی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو بچ جا، کمال یہ ہے کہ تو کتنوں کو بچا کے لے کے جا رہا ہے۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تو کتنوں کو بچا کے لے کے جاتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا تو بچ کے جا رہا ہے، نہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے کتنوں کو بچا کے لے کے جا رہا ہے۔ اور پھر گھر تو ایک اہم شے ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ، خود بھی بچو اور اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ دنیا کو تو بچا لے، لوگوں کو بچا لے، اور گھر تیرا سارا جہنم میں چلا جائے، بتا بچایا کیا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، جن اولاد کے لیے حلال نہیں دیکھا، جس اولاد کے لیے حرام نہیں دیکھا، جس اولاد کے لیے جائز و ناجائز نہیں دیکھا، تفریق نہیں کی، تو اب پچھتاتا کیوں ہے؟ جب تو نے حلال و حرام میں تفریق نہیں کی، آج وہ اولاد یہ تفریق نہیں کر رہی تیرے ساتھ، تو پھر شکایت کیسی؟ پھر شکوہ کیسا؟ آج سنتی نہیں ہے،
کیسے سنیں؟ کیسے سنیں؟ کیا سنیں؟ میں انہیں سمجھانے لگتا ہوں، سمجھتی نہیں بھائی، کیسے سمجھے؟ جن کے شکم تو نے حرام سے بھرے، جب تک یہ شکم حرام سے خالی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے بیٹھو۔ نہیں ابھی تک پیٹوں میں حرام ہو اور پھر یہ کہا جائے سنتے نہیں۔ بہت بڑی تاریخ کربلا، کربلا کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور عاشور کا واقعہ ہے۔ جب میرے امام ایک دفعہ زخمی حالت میں خیموں کے قریب آئے، بہن کی نگاہ پڑی، پیشانی زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ کہا حسین بھیا تمہیں ایسے میں نے دیکھا نہیں تھا، کس نے زخمی کیا؟ اللہ کی عبادت بھی قبول کرے، کس نے زخمی کیا؟ کہا بہن انہوں نے پتھر مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بہن نے سنا نا پتھر مارے ہیں، کہا بھیا تجھے؟ ابھی تو آغاز تھا نا۔ بہن حیران ہو گئی، بھیا تجھے اور یہ پتھر مار رہے ہیں، کیوں؟ کہا بہن میں نے انہیں واعظ کیا تھا، میں انہیں نصیحت کر رہا تھا تو انہوں نے پتھر مارے۔ بی بی حیران ہو کے کہتی ہیں بھیا تو واعظ کرے، تو نصیحت کرے اور یہ پتھر مارے، ان پر تیری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں، جو شکایت کرتے ہیں اولاد ہیں سنتی نہیں ہیں، گھر والے بات نہیں سنتے۔ اب یہ تو بی بی ہے نا، تو سمجھتی ہے میرے بھائی کا مقام کیا ہے، امام ہے، معصوم ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اثر رکھتا ہے۔ کہا بھیا یہ تیری بات نہیں سنتے اور تیری بات کا اثر نہیں ہوتا، الٹا پتھر مار رہے ہیں؟ ہاں بہن پتھر مار رہے ہیں۔ کہا کیوں نہیں سنتے، ان پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وقت امام نے جملہ کہا یہ سمجھیے مجلسیں ان چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، واہ واہ کے لیے نہیں ہوتی۔ کہا بہن میری بات کا ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں اثر ہوتا کہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیے یہ طے ہے، جہاں حرام بیٹھا ہو وہاں حلال آ کیسے سکتا ہے؟ ایک جگہ پہ ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، پتہ نہیں دنیا کہاں۔ میں اس وقت بیٹھا ہوں تو میں ہی بیٹھا ہوں، یہاں دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ، ایک وقت میں ایک ہی چیز بیٹھ سکتی ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں کوئی اور نہیں، جب کوئی اور بیٹھا ہوگا میں نہیں بیٹھا ہوں گا۔ جہاں حرام ہے وہاں حلال رہ کیسے سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور یہی جواب ان کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں پڑھ نہیں پاتا، دل نہیں کرتا، دین پہ چلنا چاہتا ہوں چل نہیں پاتا، چلنا چاہتا ہوں چل نہیں پاتا، احادیث سن کر عمل کرنا چاہتا ہوں عمل نہیں ہو پاتا۔ بہت سے دوست احباب ملیں گے شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، یار اچھا بننا چاہتا ہوں بن نہیں پا رہا، قرآن سننا چاہتا ہوں قرآن سن نہیں پاتا، سیرہ کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں قرآن سن پا رہا؟ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ پہلے پہل اپنے پیٹ کو حرام سے خالی تو کر۔ یہ کربلا کیا واقعہ ہے؟ جاؤ پڑھو کربلا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے کتنی تعداد تھی فوج اشقیاء کی، یہ طے ہے کہ کم سے کم 30,000 تعداد تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کم
کم سے کم 30,000 تعداد تھی، اور اس 30,000 تعداد میں ایک بندہ بھی امام کی سن نہیں رہا تھا۔ اگر سنتا تو پتھر مارتے، زخمی کرتے امام کو۔ کیوں نہیں سن رہا تھا؟ امام خود کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری مجالس سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے اثر ہوتا؟ ہماری مجالس اثر نہیں کرتی۔ جملہ سخت ہے، میں کہنے سے پہلے معذرت چاہتا ہوں۔ ہماری مجالس بڑا پیسہ لگاتے ہیں لیکن مجالس اثر نہیں کرتی۔ کیسے اثر کریں؟ حرام خرچ کرتے تو مجلس کرا رہا ہے۔ اس مجلس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا اس مجلس کا؟ اس قصیدے کا کیا اثر ہوگا جو حرام غنا پر معذرت کے ساتھ، اس قصیدے کا کیا اثر ہوگا؟ الغنا اشد من الزنا، جو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ من غش فلیس منا، پیغمبر نے کہا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ کیا اس سے مراد فقط وہی ہے جو دودھ میں پانی ڈالے، دال میں دڑا ڈالے، روڑے میں ڈالے اور چاول میں دڑا ملا لے، وہی ہے ملاوٹی؟ وہ ملاوٹی نہیں ہے جو دین میں حرام ملا رہا ہے، اس کو ملاوٹی نہیں سمجھتے۔ من غش فلیس منا، اگر ادنا سا پیغمبر سے نہیں ہو سکتا جو دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، اگر وہ اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں، جو دال میں روڑ ڈال رہا ہے اگر اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں، جو چاول میں دڑا ملا رہا ہے اگر اس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں، تو جو دین میں بے دینی ملائے وہ پیغمبر کا رشتہ دار ہو گیا۔ عجیب بات ہے، اس کی بڑی رشتہ داری ہو گئی ائمہ سے، وہ بہت بڑا محب ہو گیا، وہ بہت بڑا عزادار ہو گیا، وہ بہت بڑا ذاکر ہو گیا، وہ بہت بڑا واعظ ہو گیا، وہ بہت بڑا علامہ ہو گیا، وہ بہت بڑا مولانا ہو گیا۔ یاد رکھو، ابا کبا داڑھی مولانا نہیں بناتی۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر دین کے ساتھ بے دینی ملاؤں تو مجھ سے بھی برا انسان کوئی نہیں ہے، میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر سے۔ پھر حلال کو حرام سے جدا نہیں کرتا اور دعائیں مانگتا ہے پیغمبر، اللہ سے واسطے کہتا ہے شفاعت آل محمد نصیب ہو۔ شفاعت آل محمد انہیں نصیب ہوگی جو جان بوجھ کر بد کردار بن رہا ہے، جو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، جو جان بوجھ کر غنا کر رہا ہے، جان بوجھ کر۔ ٹھیک ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بلکڑ بھی ہے، انسان بلکڑ بھی ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے، ہو جاتی ہے غلطی، لیکن غلطی معنی یہ نہیں ہوتا جو تکرار ہو اور جس میں تسلسل ہو وہ غلطی نہیں ہے، وہ بھول چوک نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے کرتا جا رہا ہے۔ غلطی تو یہ ہے ایک دفعہ ہو گئی، ٹھیک ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ہے اور وہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غلطیوں پہ غلطی بھی کرتا جائے اور توبہ بھی نہ کرے۔ فقط تقاضا شفاعت کا، 2 روپے مجلس میں خرچ کر کے، چلو 2 نہیں کہتے، 2 لاکھ مجلس پہ خرچ کر کے، اور پھر کہتا ہے شفاعت آل محمد ہو جائے۔ تو نے 2 لاکھ کیا نا خرچ، لیکن حلال حرام میں فرق نہیں کیا۔ 2 لاکھ دے تیری نظر میں ہے، کبھی سوچا ہے یہ 2 لاکھ دیے کس نے تھے؟ یہ اتنا مال آیا کہاں سے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ مجالس ہماری دعوت ہیں، یہ دعوت سب سے پہلے اپنے آپ کو ہے، دوسروں کو سنانے کی بات ہے۔
سب سے پہلے اپنے لیے ہے۔ یہ مجالس حسین ان کے لیے تذکر ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ جو گھر جا کے سوچتے رہیے گا۔ دوسرے احباب کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، ان لوگوں کے لیے تذکر ہے، لیکن یہ مجالس مقام ہدایت سب سے پہلے میرے آپ کے لیے ہے۔ آئے مجلس حسین میں، آئے امام حسین کی یونیورسٹی میں، بیٹھے اس یونیورسٹی میں، اور کردار یزید کا لے کے بیٹھے۔ اور یاد رکھیے، میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اور مثال بھی ایسی ویسی نہیں دینا چاہتا جو آپ کی نظروں میں کھڑی ہے، شاید توجہ نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں توبہ کر لیا جی، توبہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ توبہ اچھی بات ہے، توبہ کر، اللہ پسند کرتا ہے، لیکن کیسی توبہ؟ توبہ کرنا ہور کی طرح۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ توبہ کا یہ تو نہیں مانا کہ ادھر سے توبہ اللہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کر ہور کی طرح، اور پھر دیکھ کیسے قبول نہ ہو، ہور نے کیسے توبہ کی تھی؟ میں ایک جملہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں، کیسے توبہ کی تھی؟ میں جو اپنی طرف سے جملہ کہا کرتا ہوں وہ یہ کہا کرتا ہوں، ہور نے توبہ کیسے کی تھی؟ جو کچھ یزید کا تھا نا اسی خیمے میں چھوڑ کے آیا۔ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر یہ میں بات غلط کر رہا ہوں مجھے پکڑو، مجھے ابھی بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، کاش یہ رواج پیدا ہوا ہوتا کہ کہنے والے کو یہاں آپ کی جرت ہوتی کہ پوچھتے مولانا کیا بات کر رہے ہو، کہاں سے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کوئی سمجھاؤ تو صحیح۔ تذلیل مقصد نہیں ہے، توہین مقصد نہیں ہے، اور توہین ہوتی بھی نہیں، تذلیل ہوتی بھی نہیں۔ جب مقصد سوال اور علم اور آگاہی ہو پھر اس میں کوئی تذلیل اور توہین نہیں ہے۔ ہاں اسی طرح جیسے ہو رہا آیا، اور کیسے آیا؟ جو کچھ یزید کا تھا، جو کچھ یزید کا تھا وہ اسی خیمے میں چھوڑ کے نہیں آیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی یزید کی کردار کی علامت اس میں دکھاؤ۔ جو کچھ یزید کا تھا خیمے میں چھوڑ کے آیا، اور امام کی بارگاہ میں آیا کیسے؟ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، ہاتھ پسے پشت باندھ لی ہے یا نہیں ایسا؟ پوچھو نا، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ اور ہاتھ پسے پشت کیوں باندھے ہیں؟ عجب نہیں جواب دے سبزواری، آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھ رہا ہوں مولا سے شرم آ رہی ہے، سامنا کروں گا تو کیسے کروں گا، کیسے کروں امام کا سامنا؟ ہاتھ اس لیے باندھے ہیں پیچھے کہ یہی ہاتھ تھے نا جو لجام فرس میں گئے تھے، اس لیے ہاتھ کو پسے پشت باندھا، بھائی کو ساتھ لیا، نوکر کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا۔ یہ ہے توبہ۔ جو کچھ یزید کا تھا وہ چھوڑ کے آیا، جو اپنا تھا وہ لے کے آیا۔ نہیں پتہ نہیں غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ جو کچھ یزید کا تھا وہ چھوڑ کے آیا، جو اپنا تھا لے کے آیا، بھائی اپنا تھا لے کے آیا، بیٹا اپنا تھا لے کے آیا۔ نہیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اس کا معنی اکیلے آنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جتنوں کو لا سکتا ہے لاکھو انفسکم واہلیکم نار۔ بیٹے کو بھی لایا، بھائی کو بھی لایا، نوکر کو بھی لے کے آیا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، مولا کے قدموں میں پہنچتا ہے۔ اور عجیب ہے جب کوئی خلوص سے آتا ہے تو پھر آگے بھی دیکھیے ہوتا کیا ہے، تاریخ شاہد ہے، توجہ کیجئے گا، آگے بھی دیکھیے استقبال کیسے ہو رہا ہے۔ ابھی اور پہنچا نہیں ہے، پہنچنے والا ہے۔ امام آ کے کھڑے ہوئے، آواز دی اکبر، عباس،
میں کہوں گا مولا جی اکبر کو کیوں آواز دے رہا ہے، عباس کو کیوں آواز دے رہے ہیں؟ عجب نہیں جواب دے سبزواری میں امام ہوں، جانتا ہوں حر کس لیے آ رہا ہے، میں اس لیے اکبر کو بلایا ہے، عباس کو اس لیے بلایا ہے، کہیں اس کے آنے سے پہلے اکبر اور عباس اس تک نہ پہنچ جائے۔ میں بات کر گیا پتہ نہیں۔ اور جب آیا امام کے قدموں میں سر رکھ دیا، منہ سے نہیں کچھ بولا، یہ ہے توبہ۔ امام کے قدموں میں سر رکھا، یہ ہے امام کو ماننا۔ سر رکھا خود ہے، اٹھایا امام نے، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہے امامت اور امام کو قبول کرنا، کہ جب امام کے سامنے آ جاؤ پھر خود سر نہ اٹھاؤ، یعنی خود سر نہ بنو۔ پتہ نہیں کیا بحث سن رہے ہیں آپ، خود سر نہ بنو، سر رکھ دیا۔ اس لیے ایران کے اندر جب ہم پڑھتے تھے، اب بھی وہاں ایک جملہ فارسی میں لکھا ہوتا ہے، ما محضر امام استین در محضر امام گناہ نہ کنی، کہ ہم امام کے حضور ہیں اور امام کے حضور رہتے ہوئے گناہ نہ کریں۔ ہم سمجھے بھی ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر جرت گناہ ہو، کیسے ہو رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ آیا امام کے قدموں میں سر رکھا، خود نہیں اٹھایا، امام نے اٹھایا، دونوں شانوں پہ ہاتھ ڈالے، حر کو کھڑا کیا، اور دیکھیے کھڑا کرنے کے بعد سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگانے کے بعد پیشانی پہ بوسہ دیا، اور دیکھیے توبہ کے لیے آیا تھا نا، پیشانی پہ بوسہ دینے کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، حر نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، امام نے جملہ کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، اگر دنیا حسین کا اختیار دیکھنا چاہتی ہے تو آئے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، میدان محشر ابھی کہاں ہے یارو، کہاں بیٹھے ہو؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو، میں جملہ کہہ گیا اور کس طرح کہوں؟ میدان حشر کہاں ہے؟ میدان محشر کہاں ہے؟ میزان کہاں ہے؟ اعمال کہاں ہے؟ اگر تو حر کی طرح امام کے پاس آئے گا تو پھر محشر تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، حسین یہاں کہے گا دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی۔ سیدہ کے لال پہ بلند سے بلند تر سلام۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا تو کہو کہ امام نے نہیں کہا یہ جملہ۔ غفلت سے جگایا حر کو جب اقبال نے، ماشاءاللہ میرے دامن لے لیا حر کو نبی، یہ آل نے ماشاءاللہ۔ لبے دوزخ پہ تھا حر، دیکھا جو شاہ لجپال نے، کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال۔ نہیں ماشاءاللہ یہی ہے محمد بلند درس۔ اللہم صلی علی محمد، بڑی مہربانی۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ صلوات پڑھیے بے حق محمد والا۔ یہ پھر آؤں گا تو پھر کبھی یہ سوال دینا تو جواب دوں گا، پھر کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ پیغمبر، ایک آیت لکھی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یہ میں حال، تو پیغمبر غیب نہیں رکھتے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا اگر غیب نہیں رکھتے تو فرشتوں کی خبریں کہاں سے دے رہا تھا؟
خدا کی خبریں کہاں سے دے رہا تھا، جنت کی بشارتیں کیوں دے رہا تھا، جہنم سے ڈرا کیوں رہا تھا اگر غیب جانتا نہیں تھا؟ ان آیات کو بھی سامنے رکھو نا، جہاں خبریں دی جا رہی ہیں کہ پیغمبر ان کو جانتا ہے تو بتا رہا ہے نا۔ فقط ایک آیت کو لے کے نہیں، قرآن کو قرآن سے حل کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اگر قرآن کو قرآن سے حل نہیں کر سکتے تو پھر ان کے پاس آؤ جن کو پیغمبر مفسر کی حیثیت سے بچھوڑ کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر نے اتنی خبریں دے دی، جس طرح قرآن خبریں دے رہا ہے، پیغمبر بھی خبریں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ انبیاء کے حالات بتائیں، قیامت کے حالات بتائیں یا نہیں بتائیں؟ جنت کی بشارتیں دیں، جہنم کی نظارتیں پیش کی یا نہیں کی، ملائکہ کے بارے میں بتایا، یہ اتنا کچھ کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن میں تو دین، چلو ایک جملہ اور کہتا جاؤں آگے تو یہ بھی سنتے جائیں، قرآن تو کلیات کو بتاتا ہے، اس کی عادت تو کہیں کہیں جزیات کو بتا دے۔ قرآن نے تو اتنا ہی بتایا ہے کہ آقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، باقی اس کی تفصیلات جزیات کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ پیغمبر ہی تو دے رہا ہے۔ پیغمبر قرآن کو قرآن سے سمجھو یا قرآن کو اہل بیت سے سمجھو، سارے جواب مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیے بحق محمد۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد۔ اور دیکھیے کتنی عزت ملی، کتنا مقام ملا کہ تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی کلمات ختم نہیں ہونے پائے تھے، 2 شہزادے دائیں اور بائیں آ کے کھڑے ہو گئے، اب آ کے دامن کو جھٹک کے کہہ رہے ہیں ماموں اور اماں سلام کہہ رہے ہیں۔ دعوت دینا فطرت ہے، یا آؤ دعوت دو رسول اسلام کی طرح اور گھر سے شروع کرو۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہی ہے جو امام حسین نے دعوت دی، دعوت کربلا۔ آؤ دیکھو، اور دعوت کے لیے پھر ساتھ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اور پھر گھر کے حالات بدلیں گے جب تو ملاوٹ سے باز آئے گا، پھر معاشرے کے حالات بدلیں گے جب تو ملاوٹ سے باز آئے گا، پھر مجلس کے حالات بدلیں گے جب یہاں بیٹھنے والا ملاوٹ نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں غور کیا یا نہیں کیا؟ پھر حالات بدل جائیں گے مجالس کے، اور پھر کفر و شرک کے فتح۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کل کی بات کے ساتھ اپنی صدر متصل ہوں، پھر کفر و شرک کے فتوے تجھ پر نہیں لگیں گے جب توحید خالص کر کے بتائے گا، جب خالص نبوت کو پہنچائے گا، جب خالص امامت کو پہنچائے گا، جب خالص تعلیمات قرآن کو پہنچائے گا، جب ان میں ملاوٹ نہیں کرے گا تو پھر مجلس اثر رکھے گی۔ جب مجلس میں مال حلال کا خرچ کرے گا پھر مجلس میں اثر رکھے گی۔ اور آج شوق بڑھ گیا بڑی بڑی مجلسیں کرانے کا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بڑی مجلس اور چھوٹی مجلس کی تفریق کہاں سے تو نے پیدا کر لی؟ کیا تیرے نزدیک معیار فقط یہی ہے کہ زیادہ پیسے خرچ کر لیے تو مجلس بڑی ہو گئی، زیادہ لمبی فیسوں والے بلا لیے تو مجلس ہو گئی؟ کیا پتا جس کو تو مجلس سمجھ رہا ہے وہ مجلس ہو ہی نہ۔ بسا اوقات تیری نگاہ میں چھوٹا سا عمل ان کی نگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے، اور تیری نگاہ کا بڑا عمل ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہوتا ہے ایسا۔ اور ہمارے یہ مذہب کا تو خاصہ ہے، ہمارے مذہب کا تو یہ خاصہ ہے، اس لیے کہ اسلام
کمیت عمل کو نہیں دیکھتا، اسلام کیفیت عمل کو دیکھتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں دیکھا اس نے کتنے سال اور کتنی نمازیں پڑھی، اسلام یہ دیکھتا ہے صحیح نمازیں کتنی پڑھی۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے سال روزے رکھے، اسلام یہ دیکھتا ہے صحیح روزے کتنے رکھے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے حج کیے، اسلام یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے صحیح حج کتنے کیے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی زکاتیں دے دی، کمیت مقدار عمل کو اسلام نہیں دیکھتا۔ اور فرمایا کیفیت عمل کو اسلام دیکھتا ہے۔ خدا کی نگاہ میں کیفیت عمل ہے، مقدار عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، نقل کفر کفر سمجھ آپ کو نہ آئے تو پھر میں ذمہ دار نہیں، نقل کفر کفر نہ باشد، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ تو کہے کتنی دفعہ گھر لٹایا، مجھے اس سے اختلاف نہیں۔ وہ گھر تین دفعہ لٹا دیا، ذرا بتا اس کا معیار کیا تھا، اور وہ 4 روٹیوں کی قیمت کیا تھی؟ اسلام کے اندر مقدار عمل نہیں توجہ کی، اسلام کے اندر مقدار عمل مطرح نہیں ہے کہ اس نے کتنے مقدار میں عمل کیا، وہ تو کیفیت عمل کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکھنے میں تو ایک ضرب تھی، نہیں غور کیا، دنیا کی نظر میں تو دکھنے میں تو ایک ضرب تھی، لیکن وزنی کتنی تھی؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک ضرب تھی، دکھنے میں ایک ضرب تھی نا، اور افضل کتنی تھی؟ ثقلین۔ اگر ہم تشریح کریں گے تو شاید تعصب کی نگاہیں اس پہ کیا کیا خط کھینچے، خود ہی فیصلہ کر ثقلین میں آتا کون کون ہے۔ دنیا نبی کا مقابلہ کر رہی ہے، میں کہتا ہوں اس نبی کے غلام کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ دنیا نبی کا مقابلہ کرتی ہے نا، نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے، تو آؤ پہلے اس نبی کے غلام کا مقابلہ کر جو کہتا ہے انا عبد من عبید محمد۔ اور یاد رکھیے پیغمبر کے سامنے آ کے علی ابن ابی طالب جیسے فرد نے اپنی امامت کو سامنے پیش نہیں کیا، اپنی خلافت کو سامنے پیش نہیں کیا، اپنے کسی اور جوہر کو سامنے پیش نہیں کیا۔ پیغمبر کے سامنے جب آیا تو دنیا کے سامنے جس چیز کو پیغمبر کے لیے پیش کیا وہ ابدیت میں تیرا غلام۔ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ جس کے غلاموں میں ایک غلام علی ہو، دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، چلی ہے نبی کا مقابلہ کرنے۔ جس کو منہ دھونے کا نہیں پتا وہ کہتا نبی میرے جیسا، جسے طہارت کرنے کا نہیں پتا وہ کہتا میں نبی جیسا۔ اگر تو نبی جیسا ہے تو پھر تجھے نبی ہونا چاہیے تھا، اور اگر نبی تیرے جیسا ہے تو پھر اسے نبی نہیں ہونے چاہیے تھا۔ نہیں غور کا کہاں بیٹھا؟ اگر تو نبی جیسا ہے تو پھر تجھے نبی ہونا چاہیے تھا، اگر نبی تیرے جیسا ہے تو پھر اسے نبی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی فرق سمجھ لے، اس کا نبی ہونا بتاتا ہے وہ تیرے جیسا نہیں، تیرا نبی نہ ہونا بتاتا ہے تو اس جیسا نہیں۔ چلا نبی کا مقابلہ کر۔ یہاں مقدار عمل نہیں دیکھا جاتا، یہاں کیفیت عمل۔ ضربت علی فی یوم الخندق، علی کی ایک ضرب۔ عجیب بات، علی کا مقابلہ کرتے ہو بھائی، علی کی ایک ضرب
ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضرب، پوری جنگ کی بات نہیں کی، نہیں غور فرمایا، ساری جنگوں کی بات نہیں کی، ایک ضرب ہے، اگر وہ اتنی بھاری ہے تو اس کی پوری جنگ کتنی بھاری ہوگی، اور پھر اس کی ساری جنگیں کتنی بھاری ہوں گی، اور ساری جنگیں ملا کے بھی یہ جہاد کے لفظ میں آ کر چھٹی جگہ پہ آتی ہے، تو اس کی پہلی عبادت جو نماز ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں مقدار عمل نہیں دیکھا جاتا، کمیت عمل نہیں، کیفیت عمل، ضربت علی فی یوم الخندق، حالانکہ خیبر کی بھی ضرب بڑی تھی، بہت بڑی تھی نا، میں نہ پوری خیبر پڑھ رہا ہوں نہ پورے خندق پڑھنا چاہتا ہوں، میں جو دونوں کو رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مومنین میں تو خیبر بڑی ہے نا، بہت بڑی، خیبر جیسی جنگ بھی خندق جیسی جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکی، کبھی سوچا کیوں؟ کبھی سوچا کیوں؟ کیوں؟ میں اس کیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، کبھی سوچا ہے کیوں؟ اس لیے کہ خیبر میں جو حالات تھے وہ خندق کے نہیں تھے، جو خندق کے حالات تھے وہ خیبر کے نہیں تھے، خندق میں ایک خندق نکل کے آگے پیغمبر کے سامنے آ کے بدتمیزی کر رہا تھا، غور فرمایا نہیں فرمایا؟ خیبر میں پیغمبر کو کسی نے بدتمیزی نہیں کی، اور جگہوں میں پیغمبر کے سامنے کوئی نہیں آیا کہ پیغمبر کی توہین کی ہو، پیغمبر کے سامنے آیا، اور جب پیغمبر کے سامنے آیا تو پیغمبر نے بھی اور جنگوں کا حال اس سے علیحدہ کر کے، اس کی کیفیت، اس کی حالت کو سامنے رکھ کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن بتا دیا، وہ پیغمبر جو خلق عظیم کا مالک تھا، خلق عظیم کا مالک تھا، جس کی سیرت پوری دنیا کے لیے اسوہ قرار دی گئی، آج اس کی زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا لفظ آیا تھا، پیغمبر نے کہا من لحاظ القلب، ہے کوئی اس کتے کی زبان؟ پیغمبر نے پوری زندگی میں اتنا سخت جملہ نہیں کہا، جنگ تو چھوڑے کسی اور جگہ بھی نہیں، کسی جنگ میں نہیں، کسی اور جگہ نہیں کہا من لحاظ القلب، اگر تاریخ میں نہیں ہے تو میرے سامنے رکھو، کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کر دے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کر دے؟ کیوں پیغمبر نے اتنا سخت جملہ کہا؟ میں اسی کیوں کو بڑھا رہا ہوں، کیوں پیغمبر نے کہا اس کتے کی زبان؟ اس لیے کہ پیغمبر کو بھونک رہا ہے، میں نے آپ کی سریکی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ معنی لفظ اپنے معنی کی حقیقت تک پہنچ جائے، کیونکہ پیغمبر کو بھونک رہا تھا، اگر نہیں بھونک رہا تو مجھے بتاؤ، اب پھر مجھے اس سے آگے کہنے کی ضرورت نہیں سمجھے یارو، کہاں خاموش بیٹھے ہو؟ خیرت مندارہ اشارہ کافی، علا کے لیے تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے، جب میں نے کہہ دیا کہ جو پیغمبر کو بھونک رہا ہو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، جو پیغمبر کو بھونکے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، میں نے آپ نے نہیں، خود پیغمبر نے مقام وضع کر دیا، من لحاظ القلب، جو پیغمبر کو بھونکے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جاؤ تاریخی تاریخ کھنگالو اور پھر اس چیز کو آگے لے کے بڑھتے جاؤ، اگر پیغمبر سے پیار ہے،
اگر پیغمبر سے پیار ہے، اگر میری بات سخت نہ لگے تو پھر میں بات کرنے لگا، اگر پیغمبر سے پیار ہے تو پیغمبر کو سامنے رکھ، اگر کتے سے پیار ہے تو پھر اسے سامنے رکھ۔ من لحاظ القلب کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اچھا کیفیت سننا چاہو گے؟ اس جنگ کی کیفیت عجیب تھی، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ جب یہ آنے والا نہیں نہ آیا تھا آگے جو آج بھونک رہا تھا پیغمبر کو، جب نہیں آیا تھا سارے فوجی پیغمبر کے آگے تھے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے۔ جب یہ نہیں نہ آیا تھا، یہ پہلوان نہیں آیا تھا، سارے سینے پھیلا پھیلا کے ساری سپاہ سارے فوجی پیغمبر کے آگے تھے، اور جب وہ آ گیا نا جسے پیغمبر نے کتا قرار دیا تھا، اب سب پیغمبر کے پیچھے پیغمبر آ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں جاؤ بھائی، من لحاظ القلب، مڑ مڑ کے کہہ رہے ہیں من لحاظ القلب کون ہے کتے کی زبان بند کرے؟ عجیب ہے، پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کی زبان کو بند؟ یعنی دعوت عام تھی نا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے میں بھی بند کر سکتا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے میں بھی بند کر سکتا تھا، میں بھی جانے والا تھا، میں بھی جانے والا تھا، میں بھی جا رہا تھا، میں اس کتے کو۔ پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو؟ اچھا عجیب ہے، پیغمبر کسی اور جانور کا کیوں نہیں نام لیا؟ اسی کا کیوں نام لیا؟ اور بھی تو جانور ہیں۔ پیغمبر عجب نے جواب دے، سبزواری تجھے نہیں پتا کتا جتنا بھی طاقتور اور ہیبت ناک خوفناک بڑا کیوں نہ ہو، چونکہ کتا ہوتا ہے، جتنا بھی ہیبت ناک، جتنا بھی خوفناک، جتنا بھی وحشتناک، جتنا بھی دہشتناک، جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ہوتا کتا ہے۔ فقط ایک روڑا اٹھا کے اس طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ اٹھاؤ اور ایسے طرح کرو اور کتا۔ تو پیغمبر نے حیثیت بھی واضح کر دی، فقط یہی نہیں کہا کہ جو پیغمبر کے سامنے آ کے بول رہا ہے جہاں یہ بتایا وہاں یہ بھی بتا دیا، اس کی حقیقت یہ ہے اتنا بہادر نہیں۔ اور ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں کیا سن، اتنا بہادر بھئی یہ تو چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میرا اپنا اندازہ ہے، اتنا بہادر نہیں ہے تو کتا ہی ہے۔ اور کوئی اٹھ ہو اتنے بڑے بڑے بہادر ہو، عرب ہو، بڑے جوان مرد اپنے آپ کو کہلاتے ہو، من لحاظ القلب ہے تو کتے اس کتے کی زبان کو بند کر رہے، لیکن قدم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ تو ایک اونٹ کو اٹھاتا ہے اور گھما کے پھینک دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں بات کر گیا آپ کہاں بیٹھ کے؟ پیغمبر اس کے بتا رہا ہے کہ وہ اس کی حیثیت کتے سے بڑھ کے نہیں، من لحاظ القلب، اور وہ پیغمبر پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ تو اونٹ کو گھماتا ہے، نہیں پتہ نہیں کیا سن، یہ تو اونٹ کو گھماتا ہے اور پھینک دیتا ہے، یہ اتنوں کے ساتھ لڑتا ہے، اور بھلا یہ تو اونٹ کا چھوٹا بچہ تودا ہے، اکیلے ہی کھا جاتا ہے۔ پیغمبر پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کو اللہ نے کائنات پہ اثر کے لیے بھیجا، اور یہاں چاند کے ٹوٹرو پیغمبر پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا من لحاظ القلب، ہے کوئی اس کتے کی زبان کو بند؟ کوئی آگے نہیں بڑھا، وہی بڑا جو ہمیشہ بڑھتا ہے۔ آ کے کھڑے ہو گئے پیغمبر کے سامنے، یا رسول اللہ میں جو ہوں، میں ہوں کتوں کی زبانیں کاٹنے والا، میں ہوں۔
میں اس کی زبان بند کروں گا۔ اچھا، پھر سنی انسنی کر دی، موقع پھر دے لیا۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمیشہ ہر موقع علی کو دے دیتا ہے، نہیں غور فرمایا۔ پھر دعوت عام ہے، کوئی گھبرا تو نہیں گئے، ہے کہ اس کی زبان کو بند کرنا ہے نا۔ پھر مولا علی نے کہا میں ہوں۔ تیسری دفعہ جب کہا تو اب پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنا امامہ اتارا، اپنی عبا اتاری، اپنی قبا اتاری، اپنی تلوار ہاتھ میں دی۔ ہاں، جملہ کہوں؟ فقط ایک جملہ۔ یہ دو موقع بڑے عجیب ہیں۔ غدیر میں علی کے پیچھے چھپ کر اپنے آگے علی کو رکھ کے بتایا تھا جب میں چلا جاؤں تو علی، یہی کیا تھا نا، ذہن میں آگے بات۔ یا اس جنگ میں سب کچھ اپنا لباس دے کر دنیا کے سامنے اس طرح بھیج کر بتایا کہ جس جیسا میں ہوں، جو مجھ جیسا ہے۔ وجہ علی ہے۔ تلوار ملی، جاؤ علی۔ اور پھر یہ ایسے تھی کہ برز الایمان کلہ، برز الاسلام کلہ۔ آج کل کا کل اسلام جا رہا ہے، آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کہنا کل کا کل مسلمان جا رہا ہے، کل کا کل مومن جا رہا ہے، نہیں کہا کل کا کل اسلام جا رہا ہے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے، مومن اور ہے، ایمان اور ہے۔ علی مومن نہیں، کل ایمان ہے۔ علی مسلمان نہیں، کل اسلام ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ بناؤ فرشتے، کون پہلا مسلمان، کون پہلا مسلمان، فرشت بنا کے یہ ثابت کر رہے ہو نا یہ مسلمان ہے، علی اسلام ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ رسول کہہ رہا ہے یہ اسلام ہے، رسول کہہ رہا ہے یہ ایمان ہے۔ اچھا، رسول نے کہا نا کہ یہ کل اسلام ہے، رسول نے کہا نا کہ یہ کل ایمان ہے، کہا یا نہیں کہا؟ کتابوں میں موجود ہے، اور مسلمانوں نے فہرست بنائی، یہ بھی ہے۔ کیا فہرست بنائی؟ یہ پہلا مسلمان، یہ دوسرا مسلمان، یہ تیسرا مسلمان، یہ چوتھا مسلمان۔ فہرستیں بنی یا نہیں بنی؟ تو یار فیصلہ نہیں ہو گیا؟ فہرست جب آپ پیش کر دیں تو اس فہرست کو کیا کہتے ہو؟ اس اصطلاح کو کیا کہتے ہو؟ بھئی دیکھنا ہو یہ ٹھیک بھی ہے یہ نام یا نہیں ٹھیک، ہاں، چیکنگ جو کرتے ہیں کہ یہ جو صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ تو جب فہرست مسلمانوں نے دے دی، پیغمبر نے بتا دیا یہ اسلام ہے، کل اسلام ہے، مسلمانوں نے فہرست دے دی یہ مسلمان ہے، تو اب میں اسلام کو سامنے رکھ کے فہرست کو چیک کروں نا کہ اس اسلام پہ کس کس کا اسلام ہے۔ توجہ ہے یعنی بات کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ کل کا کل اسلام جا رہا ہے، ٹائم بھی بہت ہو گیا، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ عجیب ہے یا رسول اللہ، یہ کئی چیزیں سمجھ آ گئی، اب کس کس چیز کو سامنے رکھا جائے، عجب نہیں سمجھ آ رہی۔ میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں یہ کل اسلام کل ایمان ہے، اور اس کے مقابل جو آ رہا ہے یہ کل کفر ہے، تو پھر یہ قیامت تک کل اسلام ہے جو قیامت تک اس کے سامنے آئے گا۔ کل میں نے ایسے ہی نہیں پیش کیا تھا، مجھے اگرچہ بڑا اعتراف ہے کہ میں جس آیت کو پڑھا اور 2 دن کی ان مجلس میں پوری باتیں نہ کر سکا، پھر کبھی زندگی ملے تو بات کریں گے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، ایسے نہیں دروازہ بنایا تھا، ہاں، باب علم ہے نا، باب العلم، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا یا دروازہ علی
رسول نے دو ہی تو دنیا کو اپنی امت کو دو دروازے دکھائے، ایک باب العلم کا دروازہ اور ایک زہرا کے گھر کا دروازہ۔ لیکن آپ سے سوال یہ ہے، دونوں دروازے کی عزت کتنی کو مسلمانوں نے کی؟ کتنی عزت کی؟ ایک دروازے کے گلے میں رسی اور دوسرے دروازے کو جلانے پہنچ گئے۔ جس دروازے کو رسول 6 مہینے سلام کرتا رہا، اکیلے سلام نہیں کیا، اکیلے سلام نہیں کیا، روزانہ صبح آنا اور اصحاب کو ساتھ لے کے آنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جن مسلمانوں کو رسول کی مسواک والی سنت یاد ہے، ان کو 6 مہینے جس دروازے پہ آ کے سلام پیغمبر کرتا رہا وہ سنت کیوں نہیں یاد اور وہ کیوں بھول گئے؟ مسواک کی سنت یاد ہے، کنگھی کی سنت یاد ہے، 6 مہینے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 6 مہینے، اور آ کے ہاتھ اٹھا کے کہنا، جب پیغمبر ہاتھ اٹھاتا تھا کیا سمجھتے ہیں صحاب نہیں اٹھاتے ہوں گے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ ایک دروازے کے گلے میں رسی اور ایک دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے۔ اور بعض لوگ کبھی اعتراض کیا کرتے ہیں، علی علی ہو کر خاموش کیوں رہا؟ علی علی ہو کر خاموش کیوں رہا؟ کیا سمجھتے ہو ہر جگہ ہر خاموشی قصوروار ٹھہراتی ہے؟ علی خاموش کیوں رہا میں بتانا چاہتا ہوں۔ آغا شرازی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ پیغمبر کو پکارتے تھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، دعاؤں میں۔ ایک رات پیغمبر نے کہا کہ تو اپنے وقت کے امام علی کو کیوں نہیں پکارتا؟ سنیں گے جملہ، علی کو کیوں نہیں پکارتا؟ کہتا میں اس علی کو پکاروں جو اپنا گلا رسی سے نہ بچا سکا، جو اپنی زوجہ کو نہ بچا سکا، میں اس کو پکاروں۔ وہی عالم دین لکھتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا میں اس کو پکاروں جو اپنا گلا نہ بچا سکا، تو کہتے ہیں پیغمبر غضبناک ہو کے کہتے ہیں ذاک عہد و الی اللہ و الیہ، وہ تو اللہ اور میرے ساتھ علی کا وعدہ تھا۔ وہ تو میرے اور اللہ کے ساتھ علی کا وعدہ تھا کہ تو نے خاموش رہنا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ علی کمزور ہو گیا تھا؟ یا علی بولا کیوں نہیں؟ ذاک عہد الی و الی اللہ، یہ میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ علی کا وعدہ تھا۔ جو تاریخ اٹھاؤ ذمہ دار ہوں، تاریخ میں موجود ہے ایک دن پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، جناب ام سلمہ نے خود روایت کیا ہے، اس کا دوسرا جواب دے رہا ہوں، جناب ام سلمہ نے خود روایت کیا ہے اس روایت کو کہ میرے گھر میں رسول اور علی اکٹھے داخل ہوئے، اور داخل ہو کے کمرے میں جانے لگے۔ میں دوڑتی ہوئی آئی تو رسول اسلام نے اشارہ کیا اور مجھے کہا ہم کمرے میں جا رہے ہیں اور کمرے میں کوئی نہ آئے۔ کہ کافی دیر ہو گئی رسول اور علی کمرے میں موجود ہیں۔ میں پریشان ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ علی اور رسول اکٹھے داخل ہوئے ہیں اور ابھی تک نکلے نہیں؟ کہ جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے دروازے پہ آ کے کہا یا رسول اللہ شام ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم۔ کہا ام سلمہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ جب میں اندر گئی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کیا میں نے دیکھا کہ رسول رو رہے ہیں، علی بھی گریہ کر رہے ہیں، رسول کے بازو علی کے گلے میں ہیں، علی کے بازو رسول کے گلے میں ہیں، اور جناب ام سلمہ روایت کر رہی
کہ علی اور رسول کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے پاؤں سے زمین نکل رہی کہ یہ کیا ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی، علی اور رسول دونوں رو رہے ہیں۔ میں چلتے چلتے وہاں گئی جہاں دونوں موجود تھے، مجھ میں جرت نہ ہوئی پوچھنے کی، تو میرے کانوں میں آواز آئی، میں نے غور کیا تو آہستہ آہستہ علی رو کے کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ انا فی بیتی، اے رسول خدا میرے ہی گھر ہو۔ سنیں گے جملہ، یا رسول اللہ انا فی بیتی، رسول خدا میرے ہی گھر ہو، وہ بنتوں کے المظلومہ پہ تیری بیٹی پر ظلم ہو۔ اجرکم اللہ، اللہ عبادت آپ کی قبول کریں۔ رو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا ہی گھر ہو، علی کا گھر اور تیری بیٹی پر ظلم ہو جائے۔ رسول بار بار پکار رہے ہیں فاصبر، علی صبر کرنا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں علی کیوں خاموش رہا، فاصبر علی بس صبر کرنا، وہاں تلوار اٹھانے کا مقام نہیں ہے، میرے بعد صبر کرنا۔ ذاک عہد الیہ و الی اللہ، یہ تو ایک رسول اور اللہ کے ساتھ عہد تھا، وعدہ تھا جو علی پورا کر رہا تھا۔ وہ کس کی جرت تھی، کس کی جرت تھی کہ جو علی کو شکست دے سکے، یا علی کے گلے میں رسی ڈال لے، کسی کی جرت ہو سکتی تھی؟ علی کی تلوار کو زنگ، اگر رسی تو میں پھر دکھاؤں نا موقع کہ جب علی 40 قبریں بنا کے ہٹ گیا نا، پتہ نہیں میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں، جب 40 قبریں بنا کے ہٹا نا تو چند مسلمان صبح آئے، علی کے رسول کی بیٹی علی کہاں ہے؟ کہا وہ تو دفنا دی ہے۔ اب کیا سنیں گے آپ؟ کہا وہ دفنا دی، کہا کیا، کہاں دفنائی؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ تم سمجھتے ہو فقط کربلا میں نیزے اٹھے تھے علی اصغر کو نکالنے کے لیے؟ پتہ نہیں اور میں مصائب کیا پڑھوں۔ تم سمجھو فقط کربلا میں نیزے اٹھے تھے کہ زمین کربلا میں حسین کے بیٹے اصغر کی لاش کو نکال؟ نہیں، مدینے میں بھی ایسا ہوا۔ جب دیکھا نا علی نہیں بتا رہا تو یہ جو مسلمان تھے نا یہ دوڑے گئے کہ یہ لے کے آئے، کوئی ابزار لے کے آئے، علی نہیں بتاتا نا تو ہم زمین مدینہ کو کھنگالیں گے۔ لوگ آج کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا رسول کی بیٹی کو تماچا مارا ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا رسول کی بیٹی کی سلط پارا کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا دروازے کو آگ لگائی ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا دروازہ اوپر گرایا ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا پہلو زخمی کیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا محسن شہید ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ او بھائی آپ دیکھ، یہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے، یہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں کہیے اور بھالے لے کے آ گئے، علی تو نہیں بتاتا نا، ہم مدینے کی ان کو کھنگالیں گے، جہاں رسول کی بیٹی ہوگی نکالیں گے۔ اور جب انہوں نے شروع کیا نا کام، اس وقت علی اٹھے، کہا میری تلوار کو زنگ نہیں لگا، میری تلوار کو زنگ نہیں لگا، میرے ہاتھ شل نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، میں نے اب تک صبر کیا، اب تم ہماری عزتوں سے کھیلو گے، اجرکم اللہ، اب تم ہماری عزتوں سے کھیلو گے۔ 40 قبریں بنائی، آج بھی ظلم اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس روشنی کے دور میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے رسول کی بیٹی کا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس آخری جملے۔ خدا کی قسم عجیب ہے، میں ایک دفعہ حج پہ گیا ہوا تھا، اسی طرح باقبا امامے میں موجود تھا، جنت البقیع میں میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ جو حاجی ہیں وہ اس عمل کو جانتے ہوں گے، میں نے جوتا اپنا شاپر میں ڈال کے آگے رکھا ہوا، اباقبہ پہنی ہوئی تھی تو اباقبہ سے پتہ چل جاتا ہے مسلک مذہب کا۔ تو میں نماز پڑھ رہا تھا اور سلام پھیر کر جیسے ہی بیٹھا تو سامنے سے ایک عرب، بعد میں اس سے حال احوال ہوا تو وہ پتہ چل مدینے کا وہ سید، روتا ہوا آنکھوں میں آنسو،
روتا ہوا آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کہتا ہے سید تمہیں پتہ ہے تو کہاں بیٹھا ہے؟ حاجی صاحب کہتا ہے کہاں بیٹھا ہے سید تجھے پتہ ہے کہاں بیٹھا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں۔ کہا روایت نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی ادھر دفن ہے اور آپ جوتا لے کے آ گئے۔ میں خدا کی قسم رو پڑا کہ آج یہ سید اور یہ عرب تو خیال کر رہا ہے کہ جنت البقیع میں جوتا نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت ہے شاید رسول کی بیٹی جہاں دفن ہو وہ مسلمان کیسے تھے جو جوتوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے تھے اور آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے اس بی بی کے گھر میں۔ اور خدا کی قسم آج کہتے روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، چیختے کیوں نہ روئیں، کیوں نہ پیٹیں؟ کہ آج بھی رسول کی بیٹی کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی جنت البقیع میں کہتے ہیں اے فاطمہ تجھ پہ سلام، کبھی ریاض الجنہ میں جا کے کہتے ہیں رسول کی بیٹی تجھ پہ سلام، کبھی قبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے رسول کی بیٹی تجھ پہ۔ اجرکم اللہ، اتنا ظلم۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں، کبھی کبھی کہا کرتا ہوں مسلمانوں چلو دنیا کا اصول ہے دشمنیاں ہوتی بھی ہیں تو وہ مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور جب مرد مر بھی جائے نا تو عورتوں سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ خاص طور پہ بیٹیوں سے۔ لیکن مجھے بتاؤ تم نے تینوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے 29 صفر کو ایک بیٹی کے مسائل پڑھے تھے، کل رسول کی بیٹی کے مسائل پڑھے اور آج بھی پڑھے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں لمبی بات۔ تینوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا؟ بس اتنا سوال ہے، بتاؤ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، علی کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور حسین کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ اور خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک وجود کے لحاظ سے اگرچہ زہرا کا تماچا بڑا تماچا تھا، آنکھ بھی چلی گئی، لیکن زہرا پھر بھی ایک وجود بڑا رکھتی تھی۔ زینب کو تماچے پڑے، تازیانے پڑے، مگر ایک وجود بڑا تھا۔ مگر مجھے بتاؤ شمر کا وجود اور 4 سال کی سکینہ، اجرکم اللہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں شمر، کہاں 4 سال کی سکینہ، کہاں شمر کا تماچا، کہاں 4 سال کا چھوٹا وجود؟ اور ایک یہی نہیں، پتہ نہیں کتنے زور کے تماچے تھے۔ میں زیادہ پڑھنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہو سکا، چھوڑ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے زور کے تماچے، یہ تو سکینہ کو پتہ ہے نا، یہ تو سکینہ کو پتہ ہے جسے یہ تماچے لگے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں یہ تماچوں کا زور اتنا تھا، جب دربار یزید میں ایک دفعہ یزید نے دیکھا نا اور کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہی تو وہ سکینہ ہے۔ اچھا سکینہ بنت الحسین جو حسین کی بڑی پیاری بیٹی ہے؟ ہاں سنا ہے سکینہ کا باپ سے بڑا پیار ہے۔ کہاں بڑا پیار ہے؟ کہا جہاں ہم دیکھتے ہیں کتنا پیار ہے۔ سکینہ تجھے اپنے باپ سے بڑا پیار ہے؟ کہاں؟ کہا پھر آج دیکھتے ہیں، یہ تیرے بابا کا سر ہے نا؟ میں پڑھ گیا، یہ تیرے بابا کا سر ہے نا؟ ہاں تو ہم دیکھتے ہیں تیرے بابا کو تجھ سے کتنا پیار ہے، بلانا اپنے بابا کو۔ جب کہا نا بلانا اپنے بابا کو، جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، آج کتنے دن ہو چکے تھے بابا کو کبھی نیزے پہ دیکھتی تھی۔ آج جیسے یہ اجازت ملی نا، ایک دفعہ جلے دامن کو آگے پھیلایا کہ بابا اگرچہ یہ دربار ہے تیری سکینہ تجھے پکار رہی ہے۔ بابا ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوتے، سر نے پرواز کیا، وہاں آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی دائیں رخسار کا بوسا، کبھی بائیں رخسار کا بوسا۔ بس میں وہ موقع بازا دلانا چاہتا ہوں کہ تماچے کا زور کتنا تھا۔ جب باپ نے بوسے دیے نا، ایک دم کا سکینہ نے کہا بابا میرے دل جیتے گئے، بابا میرے رخسار زخمی، بابا بابا شمر تماچے مارتا رہا، بابا شمر تماچے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد بارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والعرش بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات میرے مالک ہماری اس قلیل مگر عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نیک